آج کے اس تفصیلی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم رمضان المبارک کے روحانی آداب اور اس کی اصل روح پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس واصف علی واصف صاحب کی کتاب گفتگو 5 کا ایک اقتباس ہے جو اس مقدس مہینے کو محض رسومات سے ہٹ کر دیکھتا ہے، ایک گہرے باطنی سفر کے طور پر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ بالکل، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس اقتباس کی مدد سے رمضان کو ایک سالانہ معمول سے بڑھ کر سمجھیں، ایک آپ کہہ لیں تبدیلی کے موقع کے طور پر۔ یہ تحریر ہمیں کچھ بہت عملی ہدایات دیتی ہے جو ظاہری عبادات سے شروع ہو کر ہمارے اندر کی دنیا کو ترتیب دینے تک جاتی ہیں۔ اچھا، تو اس سفر کا پہلا قدم جو سب سے بنیادی نقطہ ہے وہ قرآن مجید سے تعلق ہے۔ اقتباس میں بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ رمضان میں کم از کم ایک بار پورا قرآن سننا ہر اس شخص پر لازم ہے جو پڑھ نہیں سکتا۔ اسے ایک ذاتی ذمہ داری کہا گیا ہے۔ جی، اور اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے کئی راستے بھی دکھائے گئے ہیں، جیسے تراویح میں سننا، جو کہ ایک بہترین صورت ہے۔ جو کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ جی، لیکن اگر وہ ممکن نہ ہو تو گھر میں کسی سے سننا یا پھر کسی ریکارڈنگ کے ذریعے۔ زور اس بات پر ہے کہ اللہ کے کلام سے کسی نہ کسی طرح جڑا جائے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جی، کہ ٹھیک ہے سن لیا، لیکن اگر سمجھ ہی نہیں آ رہا تو اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو ایک رسم کی ادائیگی کی طرح ہو گیا ہے نا؟ اور یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس کا جواب اس اقتباس کے اگلے ہی حصے میں موجود ہے، اور وہ ہے قرآن کا ادب۔ اچھا، ادب؟ جی، تحریر یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص عربی زبان سے ناواقف ہے تب بھی اس کا محض ادب اور تعظیم کے ساتھ سننا اسے فہم کے دروازے تک پہنچا سکتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی فہم کا سفر عقل سے نہیں بلکہ دل سے، ادب سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل، آپ علم حاصل کرنے سے پہلے علم کے منبع کا احترام کر رہے ہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ آپ کسی عظیم فن پارے کو دیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ آپ کو شاید تکنیکی باتیں نہ پتہ ہوں، لیکن آپ اس کی عظمت سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ تاثر، یہ ادب آپ کے اندر اسے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ تو قرآن کا ادب اس کے معنی کے دروازے کھولتا ہے۔ جی، اقتباس میں جملہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آپ پر کھولتا جائے گا۔ یہ ایک تعلق ہے جو وقت کے ساتھ گہرا ہوتا ہے۔ کوئی فارمولہ نہیں ہے جو فوراً نتیجہ دے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں قرآن سننے کا عمل دراصل اس تعلق کی بنیاد رکھنے کا مہینہ ہے۔ ہم صرف الفاظ نہیں سن رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کلام کی ہیبت اور محبت کو اپنے اندر جذب کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کا پہلا سبق یہی ہے کہ اپنے اور اللہ کے کلام کے بیچ کی دوری ختم کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قدم ہوا روحانی غذا، یعنی اللہ کا کلام۔ اب آتے ہیں روزے پر، جو رمضان کا سب سے نمایاں پہلو ہے، اور یہ اقتباس اس پر بھی ایک بہت ہی وسیع نقطہ پیش کرتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جی، یہ اس تحریر کا ایک بہت ہی خوبصورت حصہ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص کسی بیماری یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ فدیہ۔ جی، لیکن یہ صرف ایک فدیہ یا متبادل نہیں ہے، یہ روزے کی روح کو ایک اور شکل میں پورا کرنے کا طریقہ ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو تھوڑا روکنا چاہوں گا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ نہ رکھنے والا شخص جب بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ روزے کی اصل روح یعنی ہمدردی کو زیادہ براہ راست طریقے سے اپنا رہا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اقتباس اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دیکھیں، رمضان کا مقصد بھوک کا تجربہ کرنا نہیں بلکہ ہمدردی پیدا کرنا ہے۔ صحیح۔ اب اس ہمدردی تک پہنچنے کے دو راستے دکھائے گئے ہیں۔ روزہ رکھنے والا بھوک کو محسوس کر کے ہمدردی سیکھتا ہے، اور جو نہیں رکھ رہا؟ جبکہ کھانا کھلانے والا اس ہمدردی پر براہ راست عمل کرتا ہے۔ دونوں ایک ہی منزل کے دو مختلف راستے ہیں۔ واہ، یعنی عبادت کا کوئی ایک جامد طریقہ نہیں، اس کی روح اہم ہے۔ اس سے تو رمضان کا تصور بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ رمضان کی روح کو انفرادی مشقت سے نکال کر اجتماعی ذمہ داری سے جوڑ دیتا ہے۔ روزہ رکھنے والے کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور جو نہیں رکھ سکتا وہ اس احساس کو بھوکوں کی بھوک مٹا کر پورا کرتا ہے۔ تو ہم نے اب تک دو ستونوں پر بات کی، ایک اللہ کے کلام سے تعلق، دوسرا مخلوق خدا سے ہمدردی۔
اب یہ اقتباس ہمیں تیسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے جو ہمارے باطن سے متعلق ہے۔ جی، اور یہ حصہ ان ظاہری اعمال کو اصل میں بامانی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اس میں 3 خاص باطنی مشقوں کا ذکر ہے۔ کون سی؟ پہلا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا، دوسرا کم بولنا یا خاموشی اختیار کرنا، اور تیسرا ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنا۔ یہ تینوں اعمال بظاہر الگ الگ لگتے ہیں لیکن یہ گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ سیرت کا مطالعہ ذہن کو ایک اعلیٰ مقصد دیتا ہے، خاموشی زبان کو فضول باتوں سے روکتی ہے، اور باوضو رہنا جسم کو پاکیزگی دیتا ہے۔ آپ نے ان تینوں کو بہت خوبصورتی سے جوڑا ہے۔ یہ دراصل ایک مکمل ماحول بنانے کی کوشش ہے۔ ذہن، زبان اور جسم تینوں کو ایک خاص کیفیت میں لایا جا رہا ہے۔ اور اسی کیفیت کا نتیجہ اقتباس میں بڑے پراسرار انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اس حالت میں غیب سے آواز آ جاتی ہے۔ سچ کہوں تو جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تو یہ مجھے کچھ غیر حقیقی سا لگا۔ یہ غیب سے آواز کیا ہے؟ آپ کا یہ تاثر بالکل فطری ہے، لیکن اس تحریر کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اس پر اسرار بات کی فوراً ایک بہت عملی تشریح بھی پیش کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ آگے لکھا ہے، بتانے والا کسی کی زبان سے آپ کو بات بتا دیتا ہے۔ اوہ، تو یہ کوئی آسمانی آواز نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مطلب آپ جس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی دوست یا کسی اجنبی کی گفتگو میں آپ کو مل جاتا ہے؟ بالکل، ایک عام سی گفتگو کے دوران ایک جملے کی صورت میں آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ ریڈیو کو صحیح فریکوینسی پر ٹیون کرتے ہیں نا؟ جی، جب تک آپ صحیح فریکوینسی پر نہیں آتے وہ موسیقی ہوا میں موجود تو ہوتی ہے مگر آپ اسے سن نہیں سکتے۔ اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ وہ رہنمائی، وہ جوابات کائنات میں ہر وقت موجود ہیں۔ مسئلہ ہماری فریکوینسی کا ہے۔ اور ہمارا ذہن دنیا کے شور سے بھرا ہوتا ہے۔ جی، رمضان میں خاموشی، مطالعہ اور پاکیزگی اختیار کرنا دراصل اپنے اندر کے اس ریسیور کو صاف کرنا ہے، اسے صحیح فریکوینسی پر لانا ہے تاکہ وہ پیغام جو پہلے شور میں گم تھا اب واضح سنائی دے۔ اور اسی نقطے کو اس ہدایت سے جوڑا گیا ہے کہ اپنے حصے کے علم کا انتظار کرو۔ جو انتظار کا تصور بھی بہت گہرا ہے۔ جی، اور یہ بے عملی والا انتظار نہیں ہے۔ مطلب سستی سے بیٹھ جانا نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایک فعال انتظار ہے، ایک ایکٹیو ویٹنگ۔ یہ اس کسان کے انتظار کی طرح ہے جو بیج بو کر، پانی دے کر اور کھیت کی حفاظت کر کے فصل کا انتظار کرتا ہے۔ صحیح۔ اس نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے، اب وہ رحمت کا منتظر ہے۔ اقتباس کا یہ جملہ یہ ضرور کہیں سے مل جائے گا، اسی یقین کی عکاسی کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ اقتباس رمضان کو ایک مکمل روحانی تبدیلی کے پروگرام کے طور پر پیش کرتا ہے۔ بالکل۔ اس کا آغاز قرآن سے تعلق جوڑنے سے ہوتا ہے، پھر یہ ہمیں سماجی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے، اور آخر میں یہ ہمیں اپنے باطن کو تیار کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ جی، تاکہ ہم الہامی رہنمائی حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ یہ تو ایک جامع نقشہ ہے۔ جی، جس میں فرد اور معاشرہ، ظاہر اور باطن، علم اور عمل سب کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا ہے۔ یہ رمضان کو ایک مہینے کی روٹین سے نکال کر ایک ایسا عمل بنا دیتا ہے جس کے اثرات اگلے 11 مہینوں پر بھی رہتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روحانی ترقی صرف عبادات کی کثرت میں نہیں بلکہ اپنے اندر ایک خاص کیفیت پیدا کرنے میں ہے، ایک سننے اور وصول کرنے کی کیفیت۔ تو اس ساری گفتگو نے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس اقتباس کا مرکزی پیغام توجہ کے ساتھ انتظار کرنا ہے۔ آج کی اس شور اور معلومات سے بھری دنیا میں جہاں ہر سکرین، ہر نوٹیفیکیشن ہماری توجہ کھینچ رہی ہے، اگر ہم ان اصولوں پر یعنی خاموشی، پاکیزگی اور صبر بھری توجہ پر عمل کریں تو ہم کیا کچھ نیا سن یا سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہی آج کا آخری خیال ہے۔ علم کا وہ کون سا حصہ ہے، زندگی کے کس سوال کا وہ کون سا جواب ہے، یا دل کا وہ کون سا سکون ہے جو شاید ہمارا ہی منتظر ہو لیکن ہم دنیا کے شور میں اسے سن ہی نہیں پا رہے۔ شاید اس رمضان کچھ دیر خاموش ہو کر ہم وہ آواز سن سکیں جس کا ہم مدت سے انتظار کر رہے ہوں۔